بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ زندگی جو اللہ عز و جل کی طرف سے دی ہوئی پہلی اور آخری مہلت ہے، یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. اس دنیا میں رہنا، اس دنیا میں ٹھکانا انسان کا عارضی ٹھکانا ہے، اور عنقریب اس جہاں سے اگلے جہاں کے لیے انسان نے منتقل ہو جانا ہے. یہ دار العمل ہے، انسان جو چاہے کر لے، جو چاہے اعمال کر لے، جیسی چاہے زندگی گزار لے، اور اگلا جہان وہ دار الحساب ہے کہ جو اس دنیا میں کر کے جائے گا اس کا رزلٹ اس کو اگلی زندگی میں مل جائے گا. بالکل ایسے ہی جیسے زمین کا کام کرنے والے کسان فصل کے سیزن میں، زمین کو تیار کرنے کے سیزن میں آدھی راتوں کو اٹھ کر اپنی زمینوں میں جاتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں. لوگ آرام کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، لوگ مزے کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور زمیندار اس کو نہ رات کا پتہ ہے نہ اس کو آرام کا پتہ ہے. وہ محنت کر رہا ہے اپنی زمین میں، کبھی بیج ڈال رہا ہے، کبھی پانی دیکھ رہا ہے، کبھی کھاد دے رہا ہے. اور اگر کوئی اسے کہے کہ بھلے آدمی ساری دنیا آرام کر رہی ہے، ساری دنیا سو رہی ہے، نیند کے مزے لے رہی ہے، اور تو راتوں کو اٹھ کر اپنی نیند کو برباد کرتا ہوا فصلوں میں آ جاتا ہے، محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو بھی جا کے آرام کر لے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ذرا اس جواب پہ غور کیجئے. وہ کہے گا اگر آج میں نے محنت نہ کی، آج میں نے زمین کو تیار نہ کیا، آج میں نے اس میں اچھا بیج نہ ڈالا، آج میں نے راتوں کو قربان کر کے محنت نہ کی، تو کل جب فصل کی کٹائی کا وقت آئے گا تو میں کیا چیز کاٹ کر اپنے گھر لے جاؤں گا؟ سب لوگ اپنے گھر غلے سے بھر لیں گے اور میری فصل میں کچھ بھی نہیں رہے گا. میں یہ محنت اس مستقبل کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ محنت ان ایام کے لیے کر رہا ہوں. یہ محنت تو 4 دن کی ہے، یہ موسم تو گزر جانا ہے. پھر جب کٹائی کا سیزن آئے گا، جب فصل کاٹنے کا موسم آئے گا، میری جیب بھی بھری ہوگی، میرا گھر بھی بھرا ہوگا، مجھے اس ساری محنت کا پھل مل جائے گا. یہی کیفیت ایک مسلمان کی ہے. مسلمان اپنے دن اور رات، اپنا اٹھنا اور بیٹھنا، اپنی زندگی کا ایک ایک عمل کس سوچ کے اوپر کرتا ہے، کن حالات کو سامنے رکھ کر کرتا ہے؟ وہ حالات جو قبر کے حالات ہیں. وہ اس دنیا میں محنت اس گھر کو بنانے کے لیے کرتا ہے جو گھر اصل میں اس کا ذاتی گھر ہے، کسی اور کا نہیں. دنیا کے گھر کو جتنا مرضی سجا لیں،
دنیا کے گھر میں جتنی مرضی محنت کر لے، اس میں بہترین قالین بچ جائیں، اچھے صوفے لگ جائیں، اس میں بہترین پینٹ ہو جائے، اس کے اندر آرائش کے تمام معاملات میسر ہوں، یہ گھر انسان کا اصلی گھر نہیں ہے۔ آج مرے گا، کل کو اس گھر میں کوئی اور آ جائے گا۔ لیکن ایک گھر انسان کا ذاتی ہے، اصلی ہے، جس میں کسی نے نہیں آنا، اور وہ قبر کا گھر ہے، وہ قبر کی کوٹھڑی ہے، وہ قبر کی اندھیر نگری ہے، جس میں لائٹنگ نہیں ہے، جس میں قالین نہیں بچھے ہوئے، جو اندھیروں کا مرکز ہے، جس میں سانپ اور بچھو ہے، جس میں گرمی اور وحشت ہے، جس میں اندھیرے ہیں۔ مسلمان اپنے اس گھر کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی کے ایک ایک عمل کو یہ دیکھتے ہوئے گزارتا ہے، کل جب میں نے وہاں منتقل ہونا ہے میری کیفیت کیا ہوگی۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کی لاش قبر کی طرف چلتی ہے، تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، مالہ و اہلہ و عملہ، اس کا مال، اس کا اہل و عیال اور اس کے اعمال، یرجع اثنان و یبقى واحد، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے، اس کا اہل و عیال بھی واپس آ جاتا ہے۔ عدت گزارنے کے بعد اس کی بیوی کسی اور کی بن جاتی ہے، اس کا گھر تقسیم بٹوارے کے بعد کسی اور کا مسکن بن جاتا ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس نے اسی کے ساتھ رہنا ہے، جس نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، جس نے اس سے بے وفائی نہیں کرنی، جس نے اس سے جدا نہیں ہونا، اور وہ چیز اس زندگی کے اعمال ہیں۔ مسلمان اسی چیز کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے ایام کو گزارتا ہے، اور وہ خوش نصیب ہے جو آخرت کی گھڑیوں کو دیکھ کر زندگی کے گھڑیوں کو ترتیب دے لے۔ بد نصیب ہے وہ جو اپنی زندگی کو جانور کی طرح گزارے، جس کو یہ یقین نہ ہو، جس کو یہ علم نہ ہو، جس کو یہ بات پتہ نہ ہو کہ ایک گھڑی وہ آنے والی ہے، ایک دن وہ آنے والا ہے جس دن سورج انسان سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، جس دن انسان اپنے پسینے میں غرق ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ اس کی ناف تک، کسی کا پسینہ اس کے سینے تک، اور کچھ بدنصیب ایسے ہوں گے جو اپنے پسینے میں غرق ہوں گے۔ ایک دن وہ آنے والا ہے جس دن اللہ عز و جل کے دربار میں انسان کو کھڑا کیا جائے گا۔ وہ بدنصیب ہے جس کو یہ گھڑیاں یاد نہ ہو، جس کو یہ لمحات یاد نہ ہو، جس کو آخرت کی ان شدت کا اندازہ نہ ہو، اور وہ اپنی زندگی کو دنیا کماتے ہوئے گزار دے، اس کو یہ فکر نہ ہو کہ یہ زندگی مجھے اللہ عز و جل نے کیوں دی۔ پیٹ پالنا، شادی کرنا، بچوں کا ہونا، یہ تو اس دنیا کی ضروریات ہے، اس زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ میں ایک ایک لمحہ ایسے گزاروں کہ جس سے اللہ عز و جل راضی ہو جائے۔ یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ ان دونوں میں ایک بدنصیب ہے، ایک خوش نصیب ہے۔ جس نے اپنی زندگی کو آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے گزارا وہ خوش نصیب ہے، اور جس نے اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا، کھا لینا، پی لینا، بچے پیدا کر لینا اور سو لینا، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی کام نہیں، یہی اس کی روٹین ہے۔ یہی کام تو ایک گدھا بھی کرتا ہے، یہی کام تو جانور بھی کرتا ہے۔ وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے اور سو جاتا ہے، وزن اٹھا کر اپنی کمر پہ لے آتا ہے۔ اگر یہی کام ہی زندگی ہے تو پھر سوچئے انسان میں اور گدھے میں کیا فرق ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے یہ گمان کر لیا کہ مالک نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، تمہاری پیدائش کا مقصد نہیں ہے، تمہیں اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد نہیں ہے، اور تم نے لوٹ کر اللہ کی طرف نہیں آنا۔ جس نے اس زندگی کو اسی کو ہی سب کچھ سمجھا، اسی کی دولتوں کو، اسی کی رعنائیوں کو اکٹھا کرنا ہی کامیابی سمجھا، وہ بدنصیب انسان جس کا ذکر مالک عز و جل فرما رہا ہے، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان بربادی میں ہے۔ یہ خسارہ کیا ہے؟ 60 سالہ زندگی کو سنوارنا اور اس زندگی کو بھول جانا جہاں پہلا دن 50,000 سال لمبا ہوگا۔ یہ خسارہ کیا ہے؟
انسان کس خسارے میں ہے کہ اس نے 60 سالہ زندگی کے لیے پورا ٹائم ٹیبل بنایا ہے، جدول بنایا ہے، اس نے زندگی گزارنے کے طریقے اپنے سامنے روٹین کے ساتھ سیٹ کر رکھے ہیں۔ بچہ جو ہی 5ویں کلاس میں آتا ہے، اچھے نمبر ہیں، بچہ ذہین ہے، اس کے لیے ٹیوٹر کا انتظام کرتا ہے، یہ میٹرک کر لیتا ہے اعلیٰ نمبروں کے ساتھ، اس کو FSC میں ایڈمیشن دلواتا ہے، اس کے لیے بہترین استاد کا انتخاب کرتا ہے، اس کو میڈیکل کا شعبہ دلواتا ہے، یہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، پھر اس کو اور اعلیٰ تعلیم کے لیے دنیا کے کفار کے ممالک میں بھیجتا ہے، یہ اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کر لے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ یہ دنیا کی جتنی مرضی تعلیم حاصل کر لے، اس کے ایک ہاتھ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہو اور اسی لمحے اسے موت آ جائے، یہ ڈگری اس کے کسی فائدے کی نہ ہوگی، یہ اس کی قبر کو روشن نہ کر سکے گی، یہ اس کو جہنم کے عذاب سے نہ بچا سکے گی، یہ اس کو آگ کے لیے اس کے سامنے رکاوٹ، پردہ اور آر نہیں بن سکے گی۔ وہ دنیا کے لیے پوری پلاننگ تیار کرتا ہے، 5 سال میں نے اپنے وطن سے وطن دیار غیر میں گزارنے ہیں، کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ میں اتنے سالوں میں اتنے پیسے اکٹھے کر کے میں نے اپنے ملک میں گھر بنانا ہے، میں نے شادی کرنی ہے، میں نے یہ کام کرنے ہیں، میں نے یہ کام کرنے ہیں، دنیا کے لیے پورا ایک اس کے پاس پروگرام ہے، لیکن ایک ایسی زندگی جہاں پر جہنمی کو جہنم میں ڈال کر، جنتی کو جنت میں بھیج کر، موت کو موت آنے کے بعد اعلان ہوگا، لوگو موت کو موت آ گئی، اے جنتیو خالدین فیہا ابدا، تم ہمیشہ کی جنت میں، اے جہنمیو تم ہمیشہ کی جہنم میں، نہ تمہیں اس جہنم سے چھٹکارا ہے، نہ تمہیں کوئی نکال سکتا ہے، نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے۔ انسان خسارے میں ہے اگر وہ اس 60 سالہ زندگی، 70 اور 80 سالہ زندگی کو دنیا کے لیے ہی صرف کر دے، مقصد حیات کو بھول جائے، وہ خسارے کے اندر ہے، کیونکہ جو ہی یہ زندگی ختم ہوگی، آخرت کی زندگی میں قدم رکھے گا، اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو چیخ اٹھے گا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، اپنے کانوں سے سن چکا ہوں، مالک ایک مرتبہ دنیا کے اندر واپس بھیج دے، نعمل صالحا، ایک چانس، ایک موقع، ایک سپلی مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ دنیا کے امتحانوں میں فیل ہوتا تھا، میرے لیے سپلی ہوتی تھی، میں دوبارہ پھر تیاری کر کے ایگزام کے اندر پیر ہو جاتا، اس ایگزام میں فیل ہونے کے بعد بھی ایک موقع دے دے، لیکن مالک کے پاس وہاں فیل ہونے کے بعد پھر واپسی نہیں، پھر دنیا میں لوٹنا نہیں، بلکہ وہ خسارہ ہے۔ کیا خسارہ؟ دنیا میں پیاس لگتی، فریج کی ٹھنڈی بوتل نکالتا، پانی کی پی لیتا، قیامت کے دن پیاس لگے گی، کڑوا ترین تھور کا درخت کھانے والے کو پیاس لگے گی، اس کو مائے حمیم پلایا جائے گا، جہنم کے چشموں کے کھولتے ہوئے اس پانی کو پلایا جائے گا جو چہرے کے قریب آئے گا، چہرے کی چمڑی پنگھل کے اس کے اندر گر جائے گی، فرشتے پلائیں گے، اس کے پیٹ کی انتڑیوں کو کاٹ کے باہر نکال دے گا۔ دنیا کے اندر مزے مزے کے کھانے کھانے والے کس خسارے میں ہیں؟ اسے جہنم میں بھوک لگے گی تو جہنم کے اندر اس کو تھور کا کڑوا ترین درخت، کانٹوں والا کھانا جس سے نہ پیٹ بھرے گا، نہ صحت بنے گی، نہ دل بھرے گا۔ یہ خسارہ ہے کہ یہ دنیا اللہ نے کس لیے دی تھی، یہ زندگی مالک نے کس لیے دی تھی کہ اس زندگی کے اوپر محنت کرتے ہوئے، اللہ کے حکموں کے مطابق رہتے ہوئے اس زندگی کو سنوار لو۔ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے اور وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ مالک اس کا طریقہ کار بیان کرتا ہے۔ اس خسارے سے بچنے والے کون لوگ ہیں؟ الا الذین آمنوا، جو اللہ پر ایمان لے آئیں، جو اللہ پر ایمان لائیں، اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، اس کی کتابوں پر ایمان لائیں، آخرت کے دن پہ ایمان لائیں، فرشتوں پہ ایمان لائیں، تقدیر پہ ایمان لائیں، جو اللہ پر سچا ایمان لے کر آئیں، اللہ کی توحید کو سمجھیں، شرک سے برات کریں، اہل شرک سے برات کریں، ویسے ایمان لائے جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے مالک کا حکم ہے، جیسے مالک کا مطلوب ہے، جیسے مالک نے اپنے انبیاء کو بھیج کر تمام مخلوق کو یہ بات سمجھائی ہے۔ اللہ پر ویسے ایمان لائے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ اس کی ذات پر ایمان، وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اس کی صفات پر ایمان،
اس کی عبادت پر ایمان کہ عبادت حق ہے اللہ کا، اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں۔ الا الذین آمنوا، خسارے سے بچنے والے، کامیاب ہونے والے جو اللہ پر ایمان لے آئے، وعاملوا الصالحات، اور پھر نیک اعمال کریں، ان کی زندگی گناہوں سے نہ بھری ہوئی ہو بلکہ وہ زندگی کا ہر عمل اس کے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے روشنی لیں، اس منارہ نور سے فیض اٹھائیں۔ نماز پڑھنی ہے تو محمدی، روزہ رکھنا ہے تو محمدی، نکاح کرنا ہے تو طریقہ محمدی، طلاق دینی ہے تو طریقہ محمدی، زندگی کا ہر مسئلہ ایک طریقے پر کرنا ہے، اور وہ طریقہ نہ ہمارے بڑے کا نہ تمہارے بڑے کا، وہ طریقہ کائنات میں سب سے بڑے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے کر آئے، اللہ کی توحید کو سمجھے، پھر عمل صالح کریں۔ یہ دو سٹیپ کرنے کے بعد، یہ دو کام کرنے کے بعد کیا انسان خسارے سے بچ گیا؟ خسارے سے ابھی نہیں بچا، ابھی تیسرا بڑا عظیم عمل اس کے سامنے ہے، ایک بہت عظیم ملت اسلام کا واجب امر اس کے سامنے کھڑا ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اللہ نے یہ دین جو تمہیں دیا ہے، اللہ نے یہ عقیدہ جو تمہیں سمجھایا ہے، اللہ نے یہ بات، اپنی عبادت کا طرز و طریقہ، اپنے نبی کی محبت، نبی کا عمل تمہارے سامنے کھل کر واضح ہو کر سامنے آ گیا، سمجھ گئے، ایمان لے آئے، عمل شروع کر دیا۔ اب تیسرا سٹیپ ہے خسارے سے بچنے کے لیے کہ اس عقیدے کی، اس توحید کی، اس اطاعت رسول کے جذبے کی دعوت کو عام کرو۔ اس میں تکلیفیں آئیں، اس میں پریشانیاں آئیں، کیسے عام کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پہ چڑھتے ہیں، مکہ کے لوگوں کو، قریشیوں کو بلاتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، اپنی زندگی کو ان کے سامنے بطور نمونہ پیش کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، میں نے 40 سال اپنی زندگی کی بہاریں تمہارے اندر گزاری، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے سچا پایا ہے یہ جھوٹا، کبھی میری زبان سے جھوٹ سنا، میں نے مذاق میں جھوٹ بولا ہو؟ کفار مکہ جواب میں کہتے ہیں ما جربنا علیک الکذب، ہم نے کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، کبھی ایسا زندگی 40 سالہ زندگی میں ہمیں تجربہ نہیں ہے آپ نے کوئی بات کہی اور وہ جھوٹی ہو۔ کہا اے لوگو، اے مکے کے باسیوں، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تمہارے مقابلے کے لیے کھڑا ہے تو کیا ایمان لے آؤ گے؟ میری بات کو مان لو گے؟ کفار مکہ کہتے ہیں ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی میں کبھی تو نے جھوٹ نہیں بولا، تو صادق ہے، تو امین ہے، تیری بات کو کیسے نہ مانیں گے، ہم فوراً ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے کہا جب مانتے ہو میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا تو آج ایک سچی دعوت تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو کہ اللہ عز و جل کے علاوہ عبادت کے قابل کوئی بھی نہیں ہے، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، ایک اللہ کے علاوہ، فلاح پا جاؤ گے، دنیا میں بھی فلاح ملے گی، آخرت میں بھی کامران ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک تم بن جاؤ گے۔ ابو لہب یہ سن کے تڑپ اٹھا، کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اس لیے تو نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق اور امین کے لقب سے مکہ والوں میں پہچانے جاتے تھے، ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ ابو لہب کی بیوی رسی لے کے جنگل میں نکلتی، کانٹے اکٹھے کر کے جھاڑیے لے کر آتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ ڈال دیتی کہ یہ باہر نکلے گا، اپنے دین کی دعوت دینے کے لیے جب باہر نکلے گا تو یہ کانٹے، یہ پتھر، یہ جھاڑیے اس کے راہ کی رکاوٹ بن جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کے لیے نکلتے، قوم پیچھے نوجوانوں کو لگا دیتی اور کہتی یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، اس میں جنات کا سایہ ہے، اس کی بات کوئی نہ سنے۔ چچا بھی دشمن، قوم بھی دشمن، قبیلہ بھی دشمن، برادری بھی دشمن، اللہ کے نبی علیہ السلام کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا جاتا ہے، آپ کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے، کھانے کے لیے چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، مسلمان پتے ابال کر کھانے پر، پتے چبانے پر مجبور ہو جاتے ہیں،
لیکن یہ تمام مصیبتیں اللہ کے نبی کے راستے میں دعوت کا کام میں رکاوٹ نہیں بنی. آپ یہ ساری مصیبتیں برداشت کر لیتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کی دعوت سے ہاتھ نہیں کھینچتے. اللہ کے لیے اس ایک سوال پہ غور کیجئے. اللہ کے نبی کو ہدایت مل گئی, نبوت مل گئی, جنت میں جانے کا راستہ مل گیا. اگر وہ صرف اپنی جان پر ان مصیبتوں کو نہ آنے کے لیے کسی کو دعوت نہ دیتے, اس روشنی کو جو اللہ نے آپ کو دی تھی آگے نہ پہنچاتے, دنیا کے اندر اللہ کا دین کیسے پھیلتا؟ کیسے لوگ بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکاتے؟ اور یہ بھی یاد رکھیے, اللہ کے نبی سے پیارا جسم کسی کا نہیں, اللہ کے نبی کی عزت سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں, اللہ کے نبی کے خون سے زیادہ محترم خون کوئی نہیں. آپ کا جسم بھی پیارا, آپ کا پسینہ بھی پیارا, خوشبو والا پسینہ. آپ کے ماتھے پر پسینہ آتا, صحابہ اس کو محفوظ کر لیتے اور کہتے جو خوشبو محمد کے پسینے کے اندر ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ دنیا کی کسی خوشبو میں ہمیں وہ مزہ نہیں ہے. اتنی عظیم ہستی, اتنی مبارک ہستی کہ آپ باہر نکلتے, تپتی ہوئی دوپہر ہوتی, اللہ کی طرف سے ایک بادل کا ٹکڑا آپ کے سر پر سایہ فگن ہو جاتا. عظمتوں کی کوئی ایک بات ہے, لیکن اتنے عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک کافر آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے اتنے بل دیتا ہے کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑتی ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا اس شخص کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ یہ آواز لگاتا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, یہ اس کا جرم ہے. کفار ابو بکر کو, اللہ کے نبی کو چھوڑ کے ابو بکر صدیق پہ ٹوٹ پڑتے ہیں, آپ کو مار مار کے زخمی کر دیتے ہیں, آپ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں, آپ کے چہرے اتنا آپ کا چہرہ سوج جاتا ہے کہ آنکھ اور کان کا, آنکھ اور ناک کا پتہ ہی نہیں لگتا, چہرہ سوجا ہوا ہے. گٹھڑی بنا کے قبیلے والے اٹھا کر اپنے گھر لے جاتے ہیں. ہوش آتی ہے, ماں کچھ پلانے کے لیے دودھ لے کر آتی ہے, جواب میں کہتے ہیں اللہ کی قسم جب تک میں اپنے محمد کی زیارت نہیں کر لیتا میں کوئی چیز نہیں کھاؤں گا اور پیوں گا. قوم کہتی ہے اتنی مارے کھانے کے باوجود ابھی بھی اپنے اس نبی کا نام لیتا ہے, قوم بھی چھوڑ کر ناراض ہو کر چلی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے مایوس ہو کر اہل طائف کی طرف جاتے ہیں, طائف کے سرداروں سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کے سامنے کہتے ہیں میں تمہیں ایک دعوت دینے لگا ہوں, اگر اس کو مان لو دنیا اور آخرت سنور جائے گی, اور اگر نہ مانو تو پھر ایک درخواست اور کروں گا کہ میری دعوت کو خفیہ رکھنا, چھپا کے رکھنا, میرے راز کو فاش نہ کرنا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی عظیم ترین ذات, عظیم ترین ہستی. تصور کیجئے اللہ کے لیے مکے کے سنگلاخ پہاڑوں سے گزرتے ہوئے اللہ کے نبی طائف کی وادی میں کیسے پہنچے ہوں گے. آج مکے سے طائف جانے کے لیے گاڑیوں کے سفر پہ کتنی مشکل اور کتنا وقت لگتا ہے, اور وہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کس کیفیت میں, گرمی کی کس شدت اور حدت میں لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے طائف پہنچتے ہیں. اہل طائف کے سرداروں کو اللہ کے نبی اپنی دعوت پیش کرتے ہیں, وہ بجائے کہ اس کو مانتے ٹھکرایا اور اپنے بدماشوں کو نبی کے پیچھے لگا دیا. وہ پتھر مار رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے, نبی کا جسم مبارک لہو لہان ہے, سر مبارک سے خون نکل رہا ہے, جوتیوں میں آ کے جم جاتا ہے, اللہ کے نبی زمین پہ گر جاتے ہیں. اللہ کے لیے سوچئے, نبی سے پیارا جسم کسی اور کا ہے, نبی کو اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کے لیے پتھر پڑے. کبھی مجھے اور آپ کو بھی کسی نے کوئی تکلیف دی؟ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے کبھی ہمیں بھی مصیبتوں کے ایسے پہاڑ دیکھنے کو ملے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش ہوئے؟ آپ آسمان کی طرف منہ کرتے ہیں, جبرائیل آواز لگاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی قوم نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے, یہ پہاڑوں کا فرشتہ وہ بھی آپ کو سلام کرتا ہے اور اجازت مانگتا ہے, اے اللہ کے نبی اجازت دیجئے, جس قوم کو آپ
جہنم سے بچانے کے لیے، آخرت سے بچانے کے لیے، خسارے سے بچانے کے لیے نکلے تھے، جن کے سامنے کامیابی کا پروگرام پیش کیا تھا، انہوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اب میں اجازت مانگتا ہوں ان پہاڑوں کو اٹھاؤں، اس قوم پہ ڈال کر پیس کے رکھ دوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نہیں، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، مجھے امید ہے یہ نہ صحیح ان کی پشتوں سے نکلنے والی نسل ضرور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گی۔ اتنی مصیبتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں، احد کی پریشانیوں کو یاد کروا کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میدان احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا ماتھا زخمی ہوا، آپ کو گڑھے میں گرا دیا گیا، کیا اتنی تکلیف آپ کو کسی اور دن بھی آئی؟ فرماتے ہیں نہیں عائشہ، احد سے زیادہ تکلیف کا دن میرے لیے وہ دن تھا جب میں اہل طائف کے پاس جا کر ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر آیا۔ یہ خسارے سے بچنے کا تیسرا عظیم رکن ہے، تیسرا عظیم سٹیپ ہے، وتواصوا بالحق۔ یہ دین کی دعوت، یہ دین کی اساس جو آپ تک پہنچ گئی، یہ اللہ کی توحید کا عقیدہ جو آپ کے سینے میں محفوظ ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ جہنم کی آگ سے انشاءاللہ بچ گئے، یہ اتباع رسول کا جذبہ جو آپ تک پہنچ گیا، یہ اتباع رسول کا پورا منہج جس کو آپ نے سمجھا، اس کو لے کر گھر میں سونے کی اجازت نہیں ہے، اس کو لے کر وتواصوا بالحق، اس حق کو عام کیجئے، اس حق کو لے کر پہنچائیے، اس حق کو پبلک کے اندر لے کر آئیے، اور اگر اس کو لے کر بیٹھ جاؤ گے تو یاد کر لو مالک عز و جل کی طرف سے آسمان سے فرشتے اترے بنی اسرائیل کی ایک بستی کو برباد کرنے کے لیے، ان پہ عذاب لانے کے لیے۔ جہاں پر اترے وہاں پر ایک صوفی صاحب کو دیکھا، وہ صوفی صاحب تسبیح لے کے اللہ اللہ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، بڑے نیک، بڑے نمازی، بڑے پرہیز، نورانی چہرہ۔ فرشتے حیران، اللہ تو نے اس بستی کو برباد کرنے کا حکم دیا، اور اس بستی میں تو ایک تیرا ولی ہے، تیرا ایک دوست ہے، تیرا ذکر کرتا ہے، اپنے دعوے کے اندر، اپنے باطل گمان کے اندر وہ تیرے ولی ہونے کا دعوے دار ہے، وہ بڑا نیک اور بادشاہ ہے، وہ بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، اس کے اندر کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، 24 گھنٹے تیری یاد میں لگا رہتا ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ عذاب اس بستی پر شروع کرنا ہے تو پہلے اسی کو سزا دی جائے کہ یہ اپنے آپ کو تو میری عبادت میں لگا کے بیٹھا ہے، اور اس کو نہیں پتا کہ میری مخلوق مجھے بھول چکی ہے، وہ شرک اور کفر میں ڈوبی ہوئی ہے، یہ صرف اپنی جان کو بچا رہا ہے، جب عذاب آئے گا ان مشرکوں پر، ان کافروں پر، تو یہ بھی نہیں بچے گا، اس کو بھی ساتھ ہی عذاب دیا جائے گا۔ مالک عز و جل نے بنی اسرائیل کو آزمایا، ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کر دیا کہ شکار نہ کرو۔ اب جب وہ ہفتے کو آئے پانی پر تو مچھلیاں پانی کی سطح پہ اچھل رہی ہیں، واپس لوٹ جائیں، اگلا پورا ہفتہ مچھلیاں پانی کی تہ میں، باہر آتی نہیں ہے۔ آزمائش اللہ کی طرف سے، کافی عرصے صبر کرتے رہے، اور بالآخر صبر نہ ہوا تو انہوں نے ہیلا بنایا، دریا میں سے چھوٹے چھوٹے راستے بنا کر، گڑھے کھود کر، ہفتے کو آتے مچھلیوں کو ہیلے کے ساتھ اس میں بند کر دیتے، ان گڑھوں میں گرا دیتے، اور پھر اتوار کو آ کے پکڑ لیتے، اور یہ کہتے کہ ہم نے تو اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کی، اللہ نے ہمیں ہفتے والے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا، ہم نے نہیں پکڑی، یہ بھی پانی ہے، یہ بھی پانی ہے، وہ یہاں تیر رہی ہے، اب یہاں تیر رہی ہے، پانی میں ہی ہے نا، ہم نے تو نہیں پکڑی تو اتوار کو ہے۔ اب یہ اللہ کے ساتھ مذاق، اللہ کے حکم کے ساتھ مذاق۔ اب یہاں پر 3 گروہ بن جاتے ہیں، اللہ کے لیے ذرا اس واقعے پہ غور کیجئے، 3 گروہ بن جاتے ہیں یہاں پر۔ ایک گروہ جنہوں نے مچھلیوں کو گھیر کے ان گڑھوں میں بند کرنا شروع کر دیا، اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے والا۔ دوسرا گروہ صوفی جماعت کا، کسی کو کچھ نہیں کہنا، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا، بس اپنے مذہب کو نہ چھوڑو اور غیر کے مذہب کو نہ چھیڑو، تم بھی ٹھیک ہو وہ بھی ٹھیک ہے، اللہ اللہ کرتے ہو، جو جہاں تم نے اس کی قبر میں جانا ہے،
کسی کو کہا جائے بھائی اس کو سمجھاؤ یہ غلط عقیدے پہ ہے, یہ اس راستے پہ نہیں ہے جو راستہ ارے بھائی تو نے اس کی قبر میں جانا ہے, اس نے اپنی قبر میں جانا, تو نے اپنی قبر میں جانا, اس نے اپنا حساب دینا, تو نے اپنا حساب دینا, اس کے بارے میں تجھ سے سوال نہیں ہونا, تیرے بارے میں اس سے سوال نہیں ہونا, جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے, بس اپنی آخرت سنوارو. 2 + 2 4 ٹھیک ہے, 2 + 2 5 یہ بھی ٹھیک ہے, 2 + 2 6 یہ بھی ٹھیک ہے. جو استاد ان تینوں کو ٹھیک کہے گا پرنسپل ایسے ٹیچر کو ڈسمس کر دے گا. 2 + 2 4 ٹھیک ہے, 5 غلط ہے, 6 غلط ہے, 7 غلط ہے, 3 غلط ہے. حق ایک ہے, اللہ کی عبادت کا صحیح طریقہ ایک ہے. جو اس کے خلاف آئے, وہ باپ کا ہو, وہ بھائی کا ہو, وہ قوم کا ہو, وہ برادری کا ہو, وہ ملک کا ہو, وہ بادشاہ کا ہو, وہ کائنات میں کسی کا ہو, جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت سے ٹکرا جائے وہ غلط ہے. جو قرآن کی آیات بول کر کہہ دے وہ حق ہے. یہ مذہب مومنین کا مذہب نہیں ہے. جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے. اگر جو جہاں لگا ٹھیک لگا ہے تو انبیاء اس دنیا پہ آئے ہی کیوں؟ انبیاء کو اللہ نے بھیجا ہی کیوں؟ یہ قرآن نازل ہی کیوں ہوا؟ جو جہاں لگا تھا ٹھیک لگا تھا. نبی نے آ کر قولوا لا الہ الا اللہ کہا ہی کیوں؟ جو جہاں لگا تھا ٹھیک لگا تھا. 2 گروہ بن گئے, ایک مچھلی کا شکار کرنے والا, دوسرا شکار تو نہیں کرتا, اس عمل کو حرام جانتا تھا, شکار نہیں کرتا تھا, لیکن شکار کرنے والوں کو منع بھی نہیں کرتا تھا. اس نقطے کو سمجھیے. شکار کرتا نہیں تھا لیکن شکار کرنے والوں کو کچھ کہتا بھی نہیں تھا. ان کے ساتھ وہی سلام دعا, پیار محبت, رشتہ داریاں, آنا جانا, ساری زندگی ایک روٹین کے ساتھ گزر رہی. تیسرا گروہ اہل ایمان کا, غیرت مند مواحدوں کا, جو کہتے تھے کہ نہ شکار کریں گے نہ کرنے دیں گے, اور جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرے گا ان سے دوستی نہیں ہوگی, ان سے پیار نہیں ہوگا, ان کو روکیں گے, ان کو ٹوکیں گے, ان کو سمجھائیں گے, ان کو دعوت دیں گے, ان کے راہ کی رکاوٹ بنیں گے. نہ شکار کریں گے نہ کرنے دیں گے, اور جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی پیار و محبت کی فضا نہیں, بلکہ ان کو بتائیں گے آپ کا یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف ہے. یہ تیسری جماعت بنی. ان کو سمجھانا شروع کیا, ان کو دعوت دینی شروع کی, وہ بعد نہ آئے, وہ اپنے بد عمل سے نہ رکے, وہ جاری اور ساری رہے. اب یہ تیسری جماعت, ذرا سوچئے قرآن کے اس واقعے پر کتنے عجیب درس ملتے ہیں ہمیں. دعوت دینے کا منہج اور دعوت دینے کی فرضیت کس طرح ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے. تیسری جماعت جو نہ شکار کرتی تھی نہ کرنے والوں کو برداشت کرتی تھی, ان کو سمجھاتی تھی, ان کو دعوت دیتی تھی, ان کے سامنے پیار و محبت کے اسلوب کے ساتھ اپنی بات کو رکھتی تھی. جب وہ نہ مانے انہوں نے اپنی بستیاں الگ کر لی. ایک روایت کے مطابق اپنی بستیوں اور اس بستی کے درمیان دیوار کھینچ دی, ان سے الگ ہو گئے, ان سے برات کر لی کہ تم اللہ کی مخالفت کرتے ہو, ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں تم مانتے نہیں ہو, ہم نے حجت بھی تمام کر دی ہے, اب ہماری تمہاری دوستی نہیں ہے, اب رشتہ داری ختم, اب پیار و محبت ختم, اب پیار محبت کی فضائیں ختم, تم الگ اور ہم الگ. اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے, مالک کا عذاب نازل ہوا, دونوں گروہ مارے گئے. وہ گروہ جو شکار کر کے اللہ کی بغاوت کرتا تھا عذاب کے اندر وہ بھی ہلاک ہو گیا, اور وہ گروہ بھی ہلاک ہو گیا جو شکار کرتا نہیں تھا لیکن کرنے والوں کو روکتا بھی نہیں تھا. یہ ہے دعوت, یہ ہے یہ تیسرا رکن. وتواصوا بالحق, اس حق کو, اس نیکی کے حکم کو, امر بالمعروف ونہی عن المنکر, برائی سے روکنا, نیکی کا حکم دینا, یہ اتنی عظیم چیز ہے. جنہوں نے اس کو نہیں ادا کیا جب عذاب آیا وہ بھی ہلاک ہو گئے اور یہ بھی ہلاک ہو گئے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نیکی کا حکم دیا کرو, تم برائی سے روکا کرو, برائی سے روکا کرو, نیکی کا حکم دیا کرو, یہ کام ضرور کرو, اور اگر تم یہ کام نہیں کرو گے, سننا اللہ کے نبی کے فرمان کو. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے اوپر کس طرح فٹ آ چکی ہے. اگر تم نیکی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے نہیں روکو گے, پھر تم اللہ سے دعائیں مانگو گے, اللہ کا عذاب تم پہ نازل ہوگا, وہ تمہاری کوئی دعا قبول نہیں کرے گا. آج یہ کیفیت ہے یا نہیں؟ کتنی دعائیں مانگنے والے مانگتے ہیں,
مسلمانوں کی بھلائی کے لیے حج میں دعائیں، رمضان میں دعائیں، قنوت نازلہ میں دعائیں، لمحہ بر لمحہ دعائیں۔ رائمنڈ والے تو حضرات آخر دن 5-5 گھنٹے دعائیں میں گزر جاتے ہیں، کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ مسلمان اسی طرح ذلت کے راستے میں، جتنی دعائیں زیادہ ہو رہی ہیں مسلمان اتنا پستی میں گر رہا۔ کیوں؟ یہ عظیم عمل مسلمانوں نے چھوڑ دیا، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، یہ عظیم عمل اہل ایمان نے اس کو چھوڑ دیا۔ اہل ایمان راضی ہو گئے، جو جہاں لگائے ٹھیک لگائے، جو کر رہا ہے کرنے دو، کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کو نہ چھیڑو۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ کام ضرور کرو، نیکی کا حکم ضرور دو، برائی سے ضرور روکو۔ اگر تم یہ کام چھوڑ دو گے، تم دعائیں مانگو گے، اللہ کے عذاب کی وجہ سے تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے، آپ نے فرمایا جب انسان کسی بات کو حق جان لے کہ یہ حق ہے، حق اور سچ کسی بات کو سمجھ لے، جان لے، مان لے، تو پھر لوگوں کی ناراضگی کی وجہ سے، لوگوں کے خوف کی وجہ سے اس بات کو بیان کرنے سے باز نہ آئے۔ میں جانتا ہوں یہ حق ہے، اللہ کی توحید حق ہے، میں جانتا ہوں سجدہ خاص حق ہے اللہ کا، میں جانتا ہوں عبادت حق ہے اللہ کا، میں جانتا ہوں طواف بیت اللہ کا عبادت ہے اللہ کی، میں جانتا ہوں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے علاوہ قبروں پہ بھی سجدے ہیں، اللہ عز و جل کو چھوڑ کے ان کو پکارا بھی جا رہا ہے، ان کو مشکل کشا اور حاجت روا بھی سمجھا جا رہا ہے، ان سے اولاد کا سوال بھی کیا جا رہا ہے، ان مردوں کو داتا بھی کہا جا رہا ہے، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر قبروں کا طواف بھی ہو رہا ہے۔ یہ ساری برائیاں میرے سامنے ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن اس برائی سے کیوں نہیں روکتا؟ لوگ ناراض ہو جائیں گے، برادری ناراض ہو جائے گی، قوم ناراض ہو جائے گی، قبیلہ ناراض ہو جائے گا، برادری فلاں اور فلاں میرے لیے رکاوٹیں کھڑی کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو حق کو حق سمجھ لے، جان لے، یقین ہو جائے، پھر وہ لوگوں کے خوف کی وجہ سے، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، لوگوں کے ماتھے پر پڑے ہوئے بل کو دیکھ کر اس دعوت سے، اس نیکی کے حکم اور برائی کے روکنے کے فریضے سے باز نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اس کی وجہ سے، یہ کام کرنے کی وجہ سے نہ تو موت نزدیک ہوتی ہے، نہ رزق میں کمی ہوتی ہے۔ اگر تم نیکی کی دعوت دو گے، توحید کی دعوت دو گے، اللہ کی عبادت کی دعوت دو گے، رسول اللہ کی اتباع کی دعوت دو گے، برے کاموں کو دیکھ کر اس پر روکو گے، لوگوں کو ٹوکو گے، اس کی وجہ سے تمہاری موت وقت سے پہلے نہیں آ سکتی۔ ہمارے ہاں دعوت کے کام کو، اللہ کی توحید کی دعوت خاص طور پہ کیوں ہاتھ کھینچ لیتے ہیں لوگ؟ فلاں مار دے گا، فلاں مار دے گا، فلاں یہ نقصان کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، عقیدے کی بات ہے کہ اس دعوت کی بنیاد پر، اس نیکی کے حکم کی وجہ سے تمہاری موت قریب نہیں ہوگی، اس میں جس موقع پر آنا ہے اسی موقع پر آنا ہے، جیسے لکھی ہوئی ہے ویسے ہی آنی ہے۔ تمہارا رزق بند نہیں ہوگا، تمہارے رزق میں کمی نہیں ہوگی، وہ رزق لکھ دیا گیا، جتنا لکھا گیا اتنا ہی کھاؤ گے، اور جب تک آخری لقمہ تمہارے بطن میں نہیں جائے گا اس وقت تک تمہاری موت واقع نہیں ہوگی۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، اگر میں نے اور آپ نے اس ایمان اور اسلام کو اپنا ذاتی سمجھا کہ یہ ہمارا دین ہے، مصیبت اسی نقطے پہ آتی ہے، اس دین کو ہم اپنا نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ کیوں مسلمان ہیں؟ ہمارا دادا مسلمان تھا، ہمارے ابا جان مسلمان تھے، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، اس لیے یہ دین ہمارے لیے اتنی ویلیو نہیں رکھتا۔ بالکل ویسے ہی جیسے کسی بچے کو، امیر باپ کے بیٹے کو، باپ کے مرنے کے بعد وراثت مل جائے، باپ کے مرنے سے پہلے اس کے پاس کچھ تھا نہیں، باپ مرا تو اس کی ساری پراپرٹی اس کو مل گئی، اب اس کے دل میں اس مال کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس نے کمایا نہیں، اس نے محنت نہیں کی، یہ سورج کی گرمی میں اس کے پسینے اس مال کی کمائی کی وجہ سے نہیں نکلے، اب اس کو اللہ تللو میں اڑا دے گا، دوستوں کو کھلائے گا، یاروں کو کھلائے گا، ادھر ضائع کرے گا، ادھر ضائع کرے گا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی قیمت کتنی ہے۔ اور اگر اس نے خود کمایا ہوتا تو ایک ایک روپیہ خرچ کرتے ہوئے اپنی ہاتھ کو یوں روکتا، اسے پتا ہوتا یہ روپیہ کمانا کتنا مشکل ہے۔ میں نے اور آپ نے چونکہ اسلام کو کمایا نہیں،
اسلام کی قدر اور قیمت پوچھنی ہے تو بلال سے پوچھئے رضی اللہ عنہ وارضا، جس نے ایمان کو کمایا تھا۔ تپتی ہوئی ریت پہ لیٹے ہوئے، سینے پہ بھاری پتھر ہے، مارنے والا مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی آواز لگانا بند کر دے، اور بلال اس کیفیت کے اندر بھی کیا کہہ رہے ہیں، احد احد احد، اللہ ایک ہے ایک ہے ایک ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اس ایمان کو کمایا تو ابو بکر صدیق نے کمایا، اس ایمان کو کمایا تو عثمان غنی نے کمایا۔ پھر ان کی کیفیت کیا تھی؟ ان کی زندگی میں اسلام کے بارے میں کوئی زبان درازی کر جائے۔ ابو بکر صدیق گزر رہے ہیں یہودیوں کے محلے سے، اور ایک یہودی کہہ رہا ان اللہ فقیر، نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہے، اللہ ہم سے صدقہ اور خیرات مانگتا ہے۔ ابو بکر صدیق سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، کیوں؟ ایمان کو کمایا تھا۔ اٹھے اور یہودی کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ وہ یہودی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شکایت کرتا، آپ کے ساتھی نے مارا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرے اللہ کو گالی دی تھی اور میں رب کی توہین برداشت نہیں کرتا، میں نے ایمان کو کمایا ہے، اس ایمان کے لیے میرا خون بہا ہے، اس ایمان کے لیے میں نے اپنے مال کو قربان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھتے ہیں، وہ انکار کر دیتا ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں صدیق گواہ لے کر آؤ۔ کہا آقا گواہ کہاں سے لے کر آؤں؟ گواہ کہاں سے لے کر آؤں؟ یہودیوں کا محلہ، یہودیوں کا مولوی، ان کی پبلک، گواہی کون دے گا؟ اب بظاہر اسلام کے قانون کے مطابق یہودی کو حق ملنے والا ہے کہ جس طرح صدیق نے تجھے تھپڑ مارا ہے تو بھی قصاص لے لے، بدلہ لے لے، تھپڑ مار لے۔ لیکن جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا، کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ آسمان سے جبرائیل کو اتار دیا جاتا ہے، اے نبی اگر دھرتی پہ کوئی صدیق اکبر کی گواہی دینے والا نہیں ہے، اس کا رب اپنے عرش سے گواہی دیتا ہے۔ یہودی نے یہ کہا تھا، تبھی صدیق نے تھپڑ مارا تھا۔ لقد سمع اللہ، اللہ نے سن لی اس یہودی کی بات۔ انہوں نے ایمان کو کمایا تھا، انہوں نے ایمان کو خریدا تھا، انہوں نے ایمان کے لیے قربانی دی تھی، اور جب ایمان کے لیے قربانی دی جاتی ہے تو پھر ایمان کی قیمت ہوتی ہے۔ اس کی مثال سے سمجھیے، آپ کا گھر، آپ نے یہاں 25 سال کمائے، 30 سال کمائے، پیسے اکٹھے کیے، واپس انڈیا پاکستان گئے، پلاٹ لیا، مکان بنایا۔ اب آپ کو اس مکان کی قدر و قیمت کا پتہ ہے، یہ مکان بننے میں کتنی مصیبتیں، کتنا پردیس مجھے کاٹنا پڑا، ماں سے دور، بھائی سے دور، باپ سے دور، بیوی سے دور، بچوں سے دور، کہ یہ اچھی کوٹھی بن جائے، اچھا مکان بن جائے۔ اب کوئی آ کے آپ کے دیوار سے اینٹیں اتار کر لے جانا چاہے، آپ کے مکان جو 5 کنال کے اوپر مکان ہے، اس میں صرف ایک مرلے پہ وہ اپنے قبضے کا دعویٰ کر دے، کیا کرو گے؟ کوئی بات نہیں، جو جہاں لگا ٹھیک لگا، چلو ایک مرلہ اس کو دے دو گے، یا اس کے لیے کٹ مر جاؤ گے؟ اس کے لیے عدالت میں جانا پڑا تو جاؤ گے، لڑنا پڑا تو لڑو گے، مارنا پڑا تو مارو گے۔ میرا مکان، اور یہ ظالم دعویٰ کرتا ہے میرا، میں کیسے دے دوں؟ ارے یہ اسلام میرا ہے، اگر میں نے اس کو کمایا ہے۔ اس اسلام کی غیرت، اس اسلام کی قوت، اس اسلام کی محبت پوچھنی ہے تو صدیق اکبر سے پوچھئے، جو اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں اگر عبد الرحمن تیری گردن میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ آ جاتی، رب محمد کی قسم بیٹا نہ سمجھتا، اسلام کا دشمن سمجھ کے کاٹ ڈالتا۔ جس طرح اس مکان کی محبت میرے دل میں ہے، اگر میں نے ایمان کو کمایا ہوتا تو اسلام کی محبت بھی میرے دل میں ہوتی۔ پھر اس اسلام کو کوئی بگاڑ جائے، پھر توحید میں کوئی شرک داخل کر جائے، پھر اللہ کے رسول کی سنتوں کو تبدیل کر کے وہاں پر کسی اور کے طریقے کو رائج کر دے، اور میں گھر میں بیٹھ کے سو جاؤں کہ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا۔ یاد کر لیجئے، اللہ عز و جل اس نے ہمیں پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا۔ غور کیجئے قرآن کی آیت پہ، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تم ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، پروفیسر بن جاؤ، یہ بننا گناہ نہیں ہے، یہ عین، یہ دنیا کمانا اور اس سے اپنا نصیب لینا عین حلال ہے، اجازت ہے، ضروری ہے، کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مقصد ہے
نہیں، یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ ڈاکٹر بن کر اپنی پیٹ پالنا ضرورت ہے، انجینئر بن کے حلال روزی کمانا ضرورت ہے، پروفیسر بن کے حلال روٹی کمانا ضرورت ہے، ڈرائیور بن کے کمائی کرنا یہ ضرورت ہے، مقصد نہیں۔ مقصد کیا ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اللہ کے قرآن کو غالب کرنا ہے، اسلام کے لیے جینا اور مرنا ہے، اسلام کے لیے کٹنا ہے۔ اگر اسلام کے لیے اور یہ تمام دنیا کی عائشوں کے لیے مجھے قربانی دینے کا وقت آئے تو پھر میں تمام دنیا کی چیزوں کو چھوڑ سکتا ہوں، اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ مقصد ہے زندگی کا۔ عبد الرحمن ابن عوف نکلتے ہیں مکے سے، بیوی ساتھ ہے، بیٹا ساتھ ہے، مال و زر ساتھ ہے، سسرالی آگے پکڑ لیتے ہیں، جانا ہے مدینے تو جاؤ، ہماری بیٹی کو چھوڑ کر جاؤ۔ بیٹی چھن گئی، بیوی چھن گئی، بچہ بھی چھین لیتے ہیں۔ اہل مکہ آ جاتے ہیں تیر و تلوار لے کر، اگر مکے میں رہو تو یہ مال تمہیں مبارک ہو، اور اگر مکہ چھوڑتے ہو تو یہ مال تمہیں لے جانے کی اجازت نہیں جو مال تم نے مکے میں کمایا۔ عبد الرحمن سے بیوی بھی چھن گئی، اولاد بھی چھن گئی، مال بھی چھن گیا، تنے تنہا یکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ آقا پوچھتے ہیں عبد الرحمن کیسے آنا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی مال بھی چھن گیا، اولاد بھی چھن گئی، بیوی بھی قربان کر دی، سب کچھ قربان کر کے ایک ایمان کو بچا کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ کہا اگر عبد الرحمن تیرا ایمان بچ گیا تو تیرا کچھ بھی نہیں گیا، سب کچھ بچ گیا۔ یہ وہی عبد الرحمن جب اس کے سامنے اللہ کا دین اور دنیا کی تمام رعنائیاں ان کا مقابلہ ہوا، انہوں نے دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر ایمان کو سینے سے لگایا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینے میں دیکھتی ہیں کہ زمین تھر تھرا رہی ہے مدینے کی، پوچھتی ہے زمین میں آج دھمک کیسی ہے؟ جواب ملتا ہے عبد الرحمن ابن عوف کا تجارتی قافلہ، اتنا بڑا قافلہ اونٹوں کا آیا ہے کہ وہ اونٹ جب زمین میں پاؤں مارتے ہیں اس کی وجہ سے زمین تھر تھراتی ہے۔ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا اس دن عبد الرحمن کا کیا حال ہوگا جس دن وہ چھلانگے مارتا ہوا اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ سننے والے نے فوراً دوڑ لگائی، عبد الرحمن کو جا کے خوشخبری سنائی رضی اللہ عنہم اجمعین کہ تیرا اس دن کیا حال ہوگا جس دن تو اللہ کی جنت میں چھلانگے مارتا، مسکراتا، خوش ہوتا ہوا جائے گا۔ عبد الرحمن قافلے کو چھوڑتے ہیں، مومنوں کی ماں کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے یہ بات کہی؟ کہا ہاں میں نے کہی، اور میں نے تیرے رسول سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن کا کیا حال ہوگا جس دن عبد الرحمن اللہ کی جنت میں چھلانگے مارتا اور دوڑتا ہوا داخل ہوگا۔ رونے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ماں گواہ رہنا، گواہ رہنا اس عظیم خوشخبری کی شکرانے کے طور پہ یہ سارا قافلہ میں نے اللہ نام پہ وقف کر دیا ہے۔ جو اللہ کے دین کے لیے جب قربانی دے، اس دین اور اسلام کو دنیا کی سب سے ضروری چیز سمجھے، اللہ ایسے بندوں کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ میرے مکان پہ کوئی قبضہ کرنے کی کوشش کرے تو برداشت میں نہیں کروں گا، لیکن آج اسلام نعوذ باللہ اس کی شکل ہی بگاڑ دی گئی ہے۔ قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں، قبروں کو عرق گلاب سے غسل دیا جا رہا ہے، زندہ پیروں کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے، قبروں پہ جانور ذبح ہو رہے ہیں، قبروں پہ چادریں چڑھ رہی ہیں، ان کو داتا، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، بندہ پرور، بری کرنے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا سمجھا جا رہا ہے، غوث اعظم کے لقب دیے جا رہے ہیں۔ شرک اتنی کثرت سے پھیل رہا ہے، میڈیا کے ذریعے شرک پھیل رہا ہے، کتاب کے ذریعے شرک پھیل رہا ہے، کیسٹ کے ذریعے شرک پھیل رہا ہے۔ مجھے پتا ہو کہ یہ میرے دین کے اوپر یہ خنجر چل رہے ہیں کفر اور شرک کے، اور پھر میں سویا رہوں تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ مجھے اس دین کی غیرت نہیں ہے۔ اگر غیرت ہو تو مالک میری تعریف ہی کیسے کرتا ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ یہ بہترین امت کس کو کہا گیا؟ سوچئے اللہ کے لیے، اس قرآن کی اس آیت پر غور کیجئے، کنتم خیر امہ کس کو کہا گیا؟ کیا ان کو جنہوں نے اللہ کے مقابلے پر علی کو مشکل کشا سمجھا؟ کیا ان کو جنہوں نے رسول اللہ کے مقابلے پر 12 امام معصوم بنا لیے؟ کنتم خیر امہ کا خطاب کیا ان سے ہے جو قبروں پہ سجدہ کرنا، قبروں کا طواف کرنا، قبروں پہ نظریں دینا، قبروں پہ نیازیں دینا، مردوں کو پکارنا، مردوں کو داتا سمجھنا، جن کا دین یہ ہے؟ کیا اللہ ان کو کہہ رہا ہے تم بہترین امت ہو؟ کیا ان کو کہہ رہا ہے
جنہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بڑا اعلیٰ جانا لیکن آپ کی بات کو اعلیٰ نہ جانا، آپ کی بات کے مقابلے پہ کہا نہیں اس کو چھوڑ دو، ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں، ہمارے شیخ یہ فرماتے ہیں، ہمارے امام صاحب کا یہ مذہب ہے. کیا ان کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. یہ خطاب صرف اہل سنت والجماعت سے ہے، یہ خطاب صرف اہل حدیث سے ہے جس کے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہے، دوسرے ہاتھ میں محمد کریم کا فرمان ہے. یہ ان سے خطاب ہے. اے اہل ایمان، اے مواحدو، تم بہترین امت ہو. تمہیں پیدا کیوں کیا گیا؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی ہدایت کا سامان بنا کر پیدا کیا گیا. تم کرتے کیا ہو؟ نماز تو لوگ بھی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھتے ہو. روزہ لوگ بھی رکھتے ہیں، تم بھی رکھتے ہو. حج لوگ بھی کرتے ہیں، تم بھی کرتے ہو. تمہارا خاص وصف کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، اور سب سے بڑی نیکی اللہ کی توحید کی دعوت دینا. کائنات کی نیکیوں میں عظیم ترین نیکی لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے. میں اپنے بات سے نہیں کہہ رہا، میں جذبات میں نہیں کہہ رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن ہوگا ایک شخص آئے گا جس کی گناہوں کے بڑے بڑے رجسٹر، ایک روایت میں 70 دور تک پھیلے ہوئے گناہ. وہ کہے گا اللہ میں مارا گیا. مالک کہے گا تیرے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی. وہ کہے گا میں جانتا ہوں نا انصافی کیا، نیکیوں کا پلڑا خالی اور گناہوں کے پلڑے بھرے ہوئے، میں مارا گیا. جب ترازو لگے گا سارے گناہ ایک پلڑے میں اور نیکیوں کے پلڑے میں ایک چھوٹی سی پرچی جس پہ لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ. یہ مشرک نہیں تھا، یہ مواحد تھا. اس نے سجدہ جب بھی کیا اللہ کو، جب بھی مدد کے لیے نعرہ لگایا تو یا اللہ مدد، پکارا تو اللہ کو، حاجت روا اللہ کو سمجھا، مشکل کشا اللہ کو سمجھا. عبادت کی ساری قسمیں، وہ محبت ہو، وہ توکل ہو، وہ خوف ہو، وہ امید ہو، وہ عنابت ہو، وہ ساری اللہ کے لیے خاص کی. یہ نظر بھی اللہ کے نام کی دیتا. اس کی دکان پہ آ کر کوئی 1000 بار کہہ دے نظر اللہ نیاز حسین، اس نے اس کے کشکول میں کبھی کچھ نہیں ڈالا. یہ دیتا بھی اللہ نام کا، یہ محبت بھی اللہ کے لیے کرتا، یہ نفرت بھی اللہ کے لیے کرتا، یہ حاکم بھی اللہ کو مانتا، یہ قانون ساز بھی اللہ کو مانتا، یہ نظام اتارنے والا بھی اللہ کو مانتا. کسی قومی اسمبلی کو قانون ساز ادارہ نہ مانتا کہ قانون سازی تو اللہ نے کر دی. بندوں پر اللہ کے اتارے ہوئے قانون پر عمل کرنا فرض ہے، خود قانون بنانا انسان کا کام نہیں ہے. یہ مواحد تھا، چھوٹی سی پرچی لا الہ الا اللہ کی، اس کے نیکیوں کے پلڑے میں آئے گی، سارے گناہ ہلکے پڑ جائیں گے، یہ پرچی بھاری ہو جائے گی اور یہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا. تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو. یہ کام خاص مواحدوں کا کام ہے. امت محمدیہ کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا، مواحدین کی جماعت کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا وہ نیکی کا حکم دیں اور پھر برائی سے روکیں. اسی لیے صحیح مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے یہ روایت موجود ہے. اس پہ ملتا کیا ہے، اس کا انعام کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان فی الجنت حورا، جنت کے اندر ایک حور ہے، یقال لها عینا، جس کا نام عینا ہے. جب وہ چلتی ہے اس کی 70,000 خوبیاں اس کے حسن میں اضافہ کرتی ہوئی اس کے دائیں طرف چلتی ہے، اس کی 70,000 خوبیاں اس کے بائیں طرف چلتی ہیں اور وہ زبان سے ایک آواز لگاتی ہے. مبارکباد کے مستحق ہیں جس کے لیے وہ آواز لگا رہی ہے. اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے. کہتی کیا ہے؟ انا للآمر المعروف والناہی عن المنکر، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اس شخص کے لیے جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. اس سے بڑا کوئی رزلٹ، جنت کی بھی خوشخبری، جنت کی عظیم ترین نعمتوں کی خوشخبری. مجھے اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا جو برائی دیکھنے کے بعد یہ نہیں کہتا اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنا حساب دینا، میں نے اپنا حساب دینا. آپ نے انڈیا پاکستان میں ایک منظر دیکھا ہوگا، صبح صبح موٹر سائیکل پہ، بائک پر لوگ ناشتہ لینے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں. چونکہ موٹر سائیکل رات کو کھڑا کرتے ہیں تو اس کی ہیڈ لائٹ جل رہی ہوتی ہے نا. اب صبح کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم لائٹ بند کر لیں، اکثر نہیں پتہ لگتا. بائک پہ آ رہا ہے دہی لینے کے لیے، ناشتہ لینے کے لیے، اس کی ہیڈ لائٹ جل رہی ہے. حالانکہ اس لائٹ جلنے کی ضرورت اب نہیں ہے، سورج نکل رہا ہے، صبح ہو گئی ہے، روشنی پھیل گئی ہے. آپ اس کو جانتے ہو یا نہیں،
آپ کی ان سے دوستی ہو یا نہیں, آپ کا اس سے کوئی پیار محبت کا رشتہ ہو یا نہیں, آپ کے گاؤں کا علاقے کا ہے یا نہیں, اس کی موٹر سائیکل کی لائٹ دیکھ کر ہر عقل والا آدمی کیا کرتا ہے؟ غور کیا آپ نے؟ اس کے سامنے یوں اشارہ کرتا ہے یا نہیں؟ کیوں یہ اشارہ کیوں کرتے ہو؟ تاکہ اس کو پتہ لگ جائے بھائی تیری انرجی ضائع ہو رہی ہے, یہ فضول لائٹ جل رہی ہے, یہ بے موقع کی لائٹ جل رہی ہے, اس کو بند کر لے. اس کی تھوڑی سی لائٹ جلتی بھی دیکھ کر آپ سے برداشت نہیں ہوتا, بغیر رشتے اور تعلق کے اس کو اشارہ کرتے ہو یہ لائٹ بند کر لے. اور اس کے گلے کے اندر تعویذ پڑا ہوا, اس کے ہاتھ میں امام ضامن بندھا ہوا, وہ ہر 11ویں تاریخ کو غیر اللہ کے نام کی نیازیں دیتا ہے, وہ قبر پر سجدے ریز ہوتا ہے, وہ شرک کی وادی میں گرا ہوا ہے, وہ شرک کی شاہراہ پہ دوڑ رہا ہے جس کا اختتام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے. کبھی آپ کو یہ سوچ بھی آئی کہ میں اس کو سمجھاؤں بھائی جس راستے پہ چل رہا ہے یہ راستہ جنت کا راستہ نہیں ہے, یہ راستہ محمد کا راستہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ایک ایسے راستے پہ سے گزر رہے ہو جہاں سانپ بیٹھا ہے, اژدہا بیٹھا ہے, ہر آنے والے کو روکو گے یا نہیں؟ آپ ایک ایسے راہ پہ گزر رہے ہو جہاں پہ گٹر کا ڈھکن کسی نے چوری کر لیا, سڑک کے درمیان میں یہ ہول کھلا ہوا ہے, کوئی سائیکل سوار موٹر سائیکل سوار آئے گا, اس کے اندر گر کے اس کی موت کا سبب بن سکتا ہے, وہ مر سکتا ہے. کیا خیال ہے وہاں کھڑے ہو کے لوگوں کو منع نہیں کرو گے؟ اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز رکھ کے وضاحت اور اشارے نہیں لگاؤ گے؟ ارے یہ اس میں گر کے مر گیا, سانپ نے اس کو کاٹ بھی لیا تو صرف اس کی جان نکلے گی, لیکن اگر یہ حالت شرک میں مر گیا یہ جہنم کے اندر ابدی طور پہ جلے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جو تم میں سے برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے اس برائی سے لوگوں کو روک دے. فإن لم یستطع فبلسانہ, ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں, اتنی قوت نہیں کہ میں قبروں پہ ہونے والے شرک کو روک دوں, اللہ کی شریعت کے ساتھ ہونے والے مذاق کو روک دوں. ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو میں اپنی زبان سے برا جانوں, میں اپنی زبان سے لوگوں کو منع کروں, میں اپنی زبان سے روکوں لوگوں یہ شرک ہے, لوگوں یہ حرام ہے, لوگوں یہ گناہ ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں, پہلی کوشش یہی ہے کہ لوگ باز آ جائیں, اگر نہیں بھی باز آتے بھاڑ میں جائیں. میرے ذمے آوازہ لگانا فرض ہے, میرے ذمے بتا دینا فرض ہے, اور میں یہ آوازہ اس لیے لگا رہا ہوں کیا تاکہ کل قیامت کے دن میری جان تو چھٹ جائے. میں تو اللہ سے کہوں اللہ میں نے تیرا لگایا ہوا کام پورا کر دیا تھا, میں نے ان کو بتا دیا تھا, کسی کا ہاتھ آپ کے گریبان میں نہ آئے. اور یاد رکھنا یہ گریبانوں میں ہاتھ پڑیں گے قیامت کے دن. آپ کا پڑوسی, آپ کا رشتہ دار, آپ کا کزن, آپ کی ساس, آپ کی بہو, آپ کی بیٹی, آپ کی بیوی قیامت کے دن آپ کے گریبان کو پکڑے گی اگر آپ نے دنیا میں ان کو غلطیوں پہ نہ ٹوکا, ان کی اصلاح نہ کی, ان کو دعوت نہ دی, ان کو نہ سمجھایا. پڑوسی کہے گا اللہ پیسوں کی ضرورت ہوتی یہ دے دیتا, رات 2 بجے بھی بچہ بیمار ہوتا, گاڑی کی ضرورت پڑتی یہ چابی پکڑا دیتا, دنیا کا جو معاملہ ہوتا یہ میرے ساتھ بڑی محبت کا معاملہ کرتا. اے اللہ میں ساری عمر شرک پہ اندر پڑا رہا اور یہ ساری عمر توحید کرتا رہا, اللہ اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا اے بھائی تیرا یہ راستہ جہنم کا راستہ ہے, مجھے کبھی دعوت نہیں دی, اللہ مجھے بدلہ لے کر دے. سوچ لیجئے دنیا میں ہمارا کن کن لوگوں سے کیسا کیسا واسطہ پڑتا ہے اور ہم کن کن کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں, کیونکہ یہ امر بڑا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا ایک یہودی بچہ مر رہا ہے, اس کے گھر میں پہنچ جاتے, اسے کہتے ہیں اے بچے تو مر رہا ہے, لا الہ الا اللہ کے اقرار کر لے. وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے, باپ کہتا ہے کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے. یہ بچہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے سے اٹھتے ہیں, اس کی ہچکی کی آواز آتی ہے, روح پرواز کرتی ہے, آقا کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ایک جان جہنم سے اور آزاد ہو گئی. یہ منہج محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب برائی کو دیکھو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں زبان سے روکو, زبان سے روکنے کی طاقت نہیں پھر دل سے برا جانو, پھر ان کی محفل سے اٹھ جاؤ, ان کی مجلسوں کو چھوڑ دو, ان سے بائیکاٹ کر دو, ان سے علیحدہ ہو جاؤ. اور یہ دل سے برا جاننے والا کون ہے؟
جنت کے اعلی درجے پہ پہنچ جائے گا، نہیں، ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے چھوٹے درجے کا مومن ہے، یہ کمزور ترین ایمان والا ہے جو برائی کو دیکھ کے نہ ہاتھ سے روکے نہ زبان سے روکے، صرف اپنے دل میں جانے برا جانے اور اس مجلس سے اٹھ جائے، یہ کمزور ترین ایمان والا ہے، یہ عظیم ترین ایمان والا نہیں ہے۔ عظیم ترین ایمان والا کون ہے؟ جو توحید کی دعوت کو عام کرے، جو شرک کی دعوت کو ہاتھ سے روکے، ہاتھ کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے۔ جس طرح شر کی قوتیں پھیل رہی ہیں اسی طرح خیر کی قوتیں پھیلے، اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ صاف کرنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا نہیں جب اندھیری چلتی ہے انڈیا پاکستان میں، آپ نے سائیکل چلانے والے کو دیکھا ہو، جب تیز ہوا مخالف سے آ رہی ہو اور یہ سائیکل چلا رہا ہو، یہ سائیکل سوار پھر کیا کرتا ہے؟ یہ بیٹھ کے نہیں چلاتا، جتنی تیز اندھیری چلتی ہے نا یہ کھڑا ہو جاتا ہے، گدی کے اوپر کھڑا ہو کے پھر زور لگاتا ہے۔ کیوں؟ مخالفت زیادہ ہے تو زور بھی زیادہ لگتا ہے۔ آپ نے اندھیری میں پرندوں کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کوا جب اڑتا ہے اور اندھیری چل جائے تیز ہوا ہو تو پرندہ کبھی پر بند کرتا ہے، کبھی کھولتا ہے، کبھی غوطہ لگاتا ہے، کبھی اوپر چڑھتا، کیوں؟ وہ اس شدت کا اتنی شدت سے مقابلہ کرتا ہے۔ اصول بھی یہی ہوتا ہے، جب طوفان آئے مقابلہ بھی اتنی زور سے کرنا پڑتا ہے۔ آج اللہ کی توحید میں شرک کو پھیلانے، شرک کو ملانے کی تحریک کتنی طوفانوں پر ہے، جب وہ اپنی گندی دعوت کو پیش کرنے میں ننگے اور عار محسوس نہیں کرتے، ہم قرآن کی سچی دعوت کو پیش کرنے میں عار کیوں محسوس کریں؟ اور یاد کر لیجئے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ نہ سمجھیے کہ دعوت کو پیش کرتے ہوئے آپ کے سامنے پھول بچھیں گے، آپ کے گلے میں ہار پڑیں گے، آپ کو داعی اور امام اور شیخ اور حضرت اور مرشد یہ القاب ملیں گے، نہیں، اس کے راستے میں مصیبتیں آئیں گی، اس کے راستے میں تکلیفیں آئیں گی، اس کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچیں گے، پرائے بھی آپ سے دشمنی کریں گے، اپنے بھی آپ سے دشمنی کریں گے۔ پرائے کی دشمنی تو سمجھ آتی ہے کہ شرک کے رد کرنے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوگی، اپنوں کی دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ اپنوں کی دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ان کو استعمال کرتا ہے، اچھا یہ اتنا کام کر رہا ہے، اس کے اتنی محنتیں ہیں، اس کا نام بڑا اونچا ہو گیا، اب تو اس میں فتنہ ڈال، تو لوگوں کو کہے یہ ریاکار ہے، تو لوگوں کو کہو یہ اپنے نام کے چرچے کے لیے کر رہے ہیں۔ اب وہ شیطان ان کو استعمال کر رہا ہے، اور جب انسان غصے میں آ کے، اچھا ایک تو میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، بغیر تنخواہ کے کام کر رہا ہوں، مفت میں کام کر رہا ہوں، اوپر سے میرے اوپر الزام لگ رہے ہیں، اب وہ چھوڑ کے بیٹھ جائے، تو شیطان نے جن کو فتنے کے لیے استعمال کیا تھا وہ بھی ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں اٹھے تھے، وہ اس اللہ کے دین کے کام کر کے جنت کے اعلیٰ درجے کمانے والوں کو روکنے کے لیے اٹھے تھے، جب یہ رک گئے شیطان کا مقصد پورا ہو گیا، وہ بھی سو گئے۔ اگر آپ یہ عمل اس لیے کر رہے ہو کہ ابو ہریرہ کے قول کے مطابق مجھے وہ عظیم نعمت مل جائے جو اپنی جنت میں چلتی ہے، 70,000 خوبیاں اس کے دائیں طرف ہے، 70,000 خوبیاں اس کے بائیں طرف ہے، اور کہہ رہی ہے مجھے اللہ نے پیدا ہی کیا ہے ان کے لیے جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اگر آپ کا مقصود اللہ کی جنت ہے، اگر آپ کا مقصود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے، اگر آپ کا مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر آپ کا مقصود قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اپنی صفائی پیش کرنا ہے، اللہ شرک چینل پہ بھی چل رہے تھے، شرک ٹیلی ویژن پہ بھی پھیل رہا تھا، شرک عرصوں کی صورت میں پھیل رہا تھا، اللہ سارا کچھ تھا، اللہ جتنی طاقت انہیں مجھے دی تھی میں نے اپنی جان سے، میں نے اپنی مال سے، میں نے اپنے وقت سے تیرے دین کے لیے وقت نکالا، جب میں ڈیوٹی سے فارغ ہو جاتا میں بھی بیوی بچوں میں مزے کر سکتا تھا، میں بھی رشتہ داروں میں گھوم سکتا تھا، میں بھی دنیا کی سیریں کر سکتا تھا، اللہ باقی وقت میں تیرے دین کی خدمت میں رہتا، میں تیرے دین کو پھیلانے کی پلاننگ میں رہتا۔ اللہ جتنی تو نے طاقت دی میں نے اتنا محنت کر دی، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کا مقام کتنا عظیم ہے، جس کے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے سمجھ لیجئے وہ اللہ کی جنت کا وارث بن جائے گا۔ اس میں تکلیفیں آئیں اپنوں سے یا پرائے سے تو پھر بلال کو بھی سامنے رکھیے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی سامنے رکھیے، سگا باپ دشمن ہے، قوم دشمن ہے، بادشاہ دشمن ہے، آگ میں گرایا جا رہا ہے، فرشتہ اگر کہتا ہے کوئی حاجت ہے تو بتا، جواب میں کہتے ہیں ہاں حاجت تو ہے جبرائیل، پر تجھ سے نہیں ہے تیرے رب سے ہے، مجھے اس وقت مدد کی ضرورت تو ہے پر وہ مدد تجھ سے نہیں مانگتا، حسبی اللہ
آگ میں گر رہا ہوں اللہ کے لیے، توحید کی دعوت دی ہے اللہ کے لیے، باپ سے ٹکر لی اللہ کے لیے، قوم سے ٹکر لی اللہ کے لیے، بادشاہ سے ٹکر لی اللہ کے لیے، آگ میں گرایا گیا اللہ کے لیے۔ جبرائیل جس کے لیے میں گر رہا ہوں وہ میرے حالات کو تجھ سے بہتر سمجھتا ہے، وہ آگ جو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ جب یہ دین کا داعی توحید کی دعوت دینے والا اس آگ میں آتا ہے، مالک اصول ہی بدل دیتا ہے، یا نار کونی بردا و سلام، اے نا اے آگ کام تیرا جلانا ہے، راکھ کرنا ہے، لیکن تیرے اندر ابراہیم آ رہا ہے، اس کے لیے گلشن بن جا، اس کے لیے ٹھنڈی جگہ بن جا۔ جب اس تکلیف اس مصیبتوں میں رکاوٹیں آئے تو فرعون کی بچیوں کی آیا کی مثال کو سامنے رکھیے، جس کے 5 بچے ہیں، ہاتھ سے کنگھی گرتی ہے، بسم اللہ کہہ کے اٹھاتی ہے، فرعون کی بیٹی کہتی ہے تو نے میرے بابا کا نام لیا ہے، جواب میں کہتی ہے نہیں، میرا رب تیرے بابا کا رب، تیرا رب ربی اللہ، وہ اللہ عز و جل ہے میرا رب۔ وہ فرعون کو بتاتی ہے، فرعون اس کو منع کرتا ہے، اس کے سامنے اپنے محلات کی آسائشوں کو گنواتا ہے، یہ نہیں مانتی، اس کے ایک بچے کو تیل کے کڑاہے میں ڈالتا ہے، دوسرے کو ڈالتا ہے، تیسرے کو ڈالتا ہے، چوتھے کو ڈالتا ہے، 5واں اس کے سینے سے لگا ہوا دودھ پیتا معصوم بچہ ہے، اس کو فرعون کے فوجی چھینتے ہیں، وہ چیخ مارتا ہوا ماں کی گود سے الگ ہوتا ہے، تیل کے کڑاہے کی طرف جا رہا ہے، تکلیف ہوتی ہے، فوراً اس کی چیخ پر، ماں کی چیخ پر اللہ کو رحم آتا ہے، بچے کو زبان دے دیتا ہے، بچہ آواز لگا کر کہتا ہے اصبری یا اماں انتی علی الحق، اے میری ماں صبر کر، پریشان نہ ہو، یہ تیرے سارے بچے قتل ہو گئے ہیں پھر بھی پریشان نہ ہو، تو حق پر ہے، میری تیری ملاقات رب کی جنت میں ہونے والی۔ 4-5 بچوں کو شہید ہونے کے بعد پھر اپنے اس منہج پہ قائم ہے، لا الہ الا اللہ۔ فرعون کہتا ہے کیا پروگرام ہے؟ کہا مجھے بھی مار لے تو مجھے میرے بچوں کی ہڈیوں کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کرنا۔ اس کو بھی قتل کر دیتا ہے، مڑ کے اپنی بیوی سے داد لینے کے لیے دیکھتا ہے، کہتا ہے دیکھا ہم نے اپنے منکروں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس پر بھی ایمان کی نورانیت کھل چکی ہے، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہے، بجائے فرعون کو داد دینے کے لیے کہتی ہے اے ظالم، قیامت کے دن تیرا کیا حال ہوگا جس دن یہ سارے تیرے گریبان کو پکڑ کے اللہ کے سامنے تجھ سے سوال کریں گے۔ وہ کہتا ہے تو بھی گئی، تو بھی اس اللہ پر ایمان لے آئی جس پہ یہ لائی تھی؟ کہا ہاں۔ کہتا ہے یہ میرے گھر کے یہ محلات کی نعمتوں کو سامنے رکھ، باز آ جا، وگرنہ ساری نعمتیں بھی چھین لوں گا اور ظلم کے پہاڑ بھی توڑوں گا۔ وہ کہتی ہے ظالم تو کیا سمجھتا ہے، جو کر سکتا ہے کر لے، تو دنیا کی آسائشوں کو چھینے گا، اللہ مجھے جنت کی نعمتیں عطا فرما دے گا۔ فرعون ہاتھوں میں میخیں گاڑتا ہے، قدموں میں میخیں گاڑتا ہے، اس کی شدت تکلیف کی بڑھتی ہے، اللہ کو اپنی بندی پہ رحم آتا ہے، اس کی زبان سے الفاظ نکلتے اللہ اس ظالم سے چھٹوا دے، اس سے جان چھڑا دے، میرا گھر اپنی جنت میں بنا دے، مالک اس کو دنیا میں رہتے ہوئے سارے پردے ہٹا کر جنت میں اس کا محل دکھا دیتا ہے، اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ فرعون کہتا ہے انظروا الی ہذہ المجنونہ، اس پاگل کو دیکھو، میں اس کے ہاتھوں میں میخیں گاڑ رہا ہوں اور یہ مسکرا رہی ہے۔ وہ نہیں سمجھتا یہ مسکراہٹ دنیا کی اس دعوت کی مصیبتوں پر، دعوت دینے کی وجہ سے جو مصیبتیں آئی، توحید کو قبول کرنے کی وجہ سے جو مصیبتیں آئی، جب بندہ اس پہ صبر کرتا ہے اللہ اس کا مقام اپنی جنت میں بنا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کو سمجھنے کا، توحید کا فہم حاصل کرنے کا، اپنے فضل و کرم سے ہمیں توحید سمجھا دے، اس کا فہم عطا فرما دے، اس پہ قائم اور دائم رکھے، پھر نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس دعوت کو لے کر گلی گلی اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اس صحابی والا ایمان دے دے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، فلاں بستی میں جا کر لا الہ الا اللہ کا پیغام دو۔ وہ صحابی پہنچتے ہیں، بستی کے چوک میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں مجھے پناہ دو، میں اپنے نبی کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ۔ ایک مشرک نوجوان پیچھے سے آتا ہے، نیزہ اس صحابی کی کمر میں مارتا ہے، نیزہ اس کی چھاتی کو چیر جاتا ہے، ادھر سے نیزہ سینے سے نکلتا ہے، زبان اس کی پکار اٹھتی ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیسی کامیابی؟ بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، کاروبار ختم ہو گیا، لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ کامیابی کیسی ہے؟ دنیا کے برباد ہو جانے کی اور آخرت کے بن جانے کی کامیابی۔ اللہ یہ کامیابی ہمیں بھی عطا فرمائے، اللہ ہمارے دل میں وہ غیرت ایمانی پیدا فرمائے کہ ہم برائیوں کو دیکھیں، اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے ان کو روکیں،
نیکی کا حکم دے، توحید کا حکم دے، توحید کو پھیلانے والے بن جائیں، اور کسی نہ کسی طرح ہمارا رشتہ اس دعوت کے ساتھ جڑ جائے، کیسٹ کے ذریعے، سی ڈی کے ذریعے، کتاب کے ذریعے، کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا بھی نام ان میں شامل ہو جائے، تاکہ ہم بھی اس حدیث کے مصداق بن جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تیر کی وجہ سے 3 انسان اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک تیر بنانے والا، نیت اس کی کاروبار ہی کی تھی، لیکن ساتھ نیت یہ بھی تھی کسی مجاہد کو بیچوں گا۔ ایک تاجر جس نے تیر کو خریدا، ایک وہ مجاہد جس کو تاجر نے تیر خرید کر دیا اور اس نے اللہ کے راستے میں چلا دیا، اس ایک تیر کی وجہ سے 3 اللہ کی جنت میں جائیں گے۔ تو جڑ جائیے دعوت توحید والوں کے ساتھ اور اس توحید کی دعوت کو عام کیجئے، تاکہ اللہ ہمیں اس حال میں اٹھائے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔